حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم میں غوطہ خوری کے بعد علوم و معرفت کے بے بہا موتیوں کو نکالا اور ہمارے سامنے پیش کیا۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو کوئز سوال نامہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ دراصل اس کوئز کی تیسری سیریز ہے۔ پہلی سیریز آپ نے کینیڈا اسٹوڈیو سے ملاحظہ کی تھی، جبکہ گزشتہ سیریز یو کے اسٹوڈیو سے ہی تھی، اور یہ تیسری سیریز بھی مجلس انصار اللہ برطانیہ کو پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس وقت ہم پہلے سیمی فائنل کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے 6 کوالیفائنگ راؤنڈ ہوئے تھے۔ کون کون سی ٹیمیں تھیں اور کون سے سیمی فائنلسٹ ہیں، آئیے ذرا ہمارے پورے اسکور بورڈ پر کوالیفائنگ راؤنڈ کے نگاہ مارتے ہیں۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر اسکور بورڈ نظر آ رہا ہے۔ مجموعی طور پر 12 ریجنز نے ہمارے اس کوئز میں حصہ لیا تھا، اور مقامی یعنی اسلام آباد ریجن، فضل ریجن، بیت الفتور ریجن اور بیت الاحسان ریجن اس وقت یہاں کوالیفائی کر چکے ہیں سیمی فائنل کے لیے۔ قرآن اندازی کے ذریعے فضل ریجن اور بیت الاحسان ریجن کا پہلا سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ دوسرا سیمی فائنل ہوگا۔ اس کا نصاب کیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، تو آئیے پہلے ہم نصاب دیکھ اور سن لیتے ہیں۔ نصاب کوئز مجلس انصار اللہ برطانیہ۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 اور 3 سے الفاظ معنی اور ترجمہ قرآن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے تفسیری نوٹس۔ پارہ نمبر 2 اور 3 میں تحریر کردہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر صغیر سے تفسیری نوٹس، دیباچہ تفسیر القرآن کا حصہ اول، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب حقیقت الوحی کا نفس اول۔ اور تیسرا اور آخری راؤنڈ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبات جمعہ سے لیے گئے ویڈیو کلپس پر مبنی سوالات سے ہوگا۔ آپ نے نصاب سنا اور دیکھا۔ یہ تمام نصاب جو قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب اور خطبات امام پر مشتمل ہے، بلا مبالغہ ہم سب کے لیے بہت کارآمد ہے۔ آئیے اس پہلے سیمی فائنل کی ٹیم سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ میرے دائیں طرف موجود ہیں محمد رفیق منہاس، بیت الاحسان ریجن۔ جی۔ عبد الباسط، بیت الاحسان ریجن۔ اور میری بائیں طرف موجود ہیں ناصر احمد رانا، فضل ریجن۔ ڈاکٹر طارق انور باجوہ، فضل ریجن۔ آپ دونوں ٹیموں کو اور یقیناً ہمارے ان ناظرین کو بھی ہمارے اس کوئز کا پیٹرن تو پتہ ہے، لیکن بہرحال روایت بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ میں آپ کے لیے بھی اور تمام ناظرین و سامعین کے لیے بھی پہلے راؤنڈ کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، راؤنڈ نمبر 1 ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوگا۔ سوال اور 4 ممکنہ جوابات پڑھنے کے فوری بعد 10 سیکنڈ کے اندر درست جواب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ٹیمیں درست جواب کا انتخاب کر کے اس کو نوٹ کر لیں گی، اور جب 10 سیکنڈ گزر جائیں گے تو وہ ہم سب کو دکھائیں گی، اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جواب درست ہے یا نہیں ہے۔ درست جواب کی صورت میں 2 نمبر ملیں گے، جبکہ غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ آئیے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹیمیں تیار ہو جائیں، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ پہلا سوال اور اس کی آپشنز آپ کے لیے آنے والی ہیں۔ وہی پیٹرن ہم نے رکھا ہے۔ ابتدائی 5 جو سوال ہیں
وہ قرآن کریم کے مختلف الفاظ اور ان کے معنی آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ پہلا لفظ ہے تبینہ، تبینہ، اس کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے وہ کھل جاتا ہے، آپشن بی وہ واضح نہیں ہوتا، آپشن سی وہ واضح ہو گیا، اور آپشن ڈی تم واضح کرو۔ آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ آپ اپنا جواب ہمیں دکھا دیں۔ آپ دونوں ٹیموں نے آپشن سی کا انتخاب کیا ہے، اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ آپشن سی درست آنسر ہے، تبینہ وہ واضح ہو گیا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگ ریڈی ہو جائیں، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ اگلا لفظ آپ کے لیے آ رہا ہے استمسکا، استمسکا۔ اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے ہے اس نے نہیں پکڑا، آپشن بی ہے اس نے مضبوطی سے پکڑا، آپشن سی ہے وہ پکڑے گا، اور آپشن ڈی ہے تم مضبوطی سے پکڑتے ہو۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اپنے اپنے جواب ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی دکھا دیں۔ منہاج صاحب اپنا جواب دکھا دیں۔ اچھا، بیت الاحسان نے آپشن اے کا انتخاب کیا ہے، جبکہ فضل ریجن نے آپشن بی کا، اور آپشن بی ہی اس کا درست آنسر ہے۔ استمسکا اس نے مضبوطی سے پکڑا، آپشن اے تھی اس نے نہیں پکڑا، تو یہ جواب بہرحال غلط ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا لفظ آنے والا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ اگلا لفظ ہے العروۃ، العروۃ۔ العروہ یا العروۃ کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے ہے برتن، آپشن بی کڑا، آپشن سی برتن کا پیندہ، یا آپشن ڈی برتن کا ڈھکن۔ میں سوال پڑھنے کے بعد میں بھی آپ لوگوں کی اسکرین دیکھتا ہوں تاکہ مجھے بھی پتہ لگ جائے کہ آپ لوگوں کے سامنے صحیح آپشن آ رہی ہیں کہ نہیں۔ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اپنی آپشن جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ ہمیں دکھا دیں۔ آپشن بی کا آپ دونوں نے انتخاب کیا ہے اور بالکل درست انتخاب کیا ہے۔ العروہ جو ہے وہ کڑے کو کہتے ہیں۔ ریڈی ہو جائیں اگلے سوال کے لیے، اگلے لفظ کے لیے۔ اگلا لفظ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے الوثقی، الوثقی۔ الوثقی کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے کمزور، آپشن بی مضبوط، آپشن سی قابل یقین، یا آپشن ڈی درمیانی طاقت والا۔ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جس آپشن کا انتخاب کیا ہے ہمیں دکھا دیں۔ آپشن بی آپ کا درست آنسر ہے۔ الوثقی کا مطلب ہے مضبوط۔ 4 سوالات ہو گئے ہیں۔ 5ویں سوال یعنی 5ویں لفظ کی طرف چلتے ہیں، اور 5واں لفظ ہے انفصامہ، انفصامہ۔ انفصامہ لفظ کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے ہے جڑنا، آپشن بی ہے ٹوٹنا، آپشن سی ہے جسے جوڑا گیا، یا آپشن ڈی ہے جڑنے والا۔ انفصامہ اس لفظ کے معنی آپ سے پوچھے گئے ہیں۔ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور آپ دونوں نے آپشن بی کا انتخاب کیا جو دراصل درست آنسر ہے۔ ہم اپنے پیٹرن کو جاری رکھتے ہوئے ان 5 الفاظ کے معنی پوچھنے کے بعد اب ذرا مختلف قسم کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اسکرین پر نگاہ رکھیے گا۔ سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ بانیان مذاہب کی پاکیزہ زندگیوں کو پرکھنے کا قرآنی معیار کیا ہے؟ آپشن اے ان کا بچپن، آپشن بی ان کا خاندان، آپشن سی ان کے دعوے کے بعد کی زندگی، یا آپشن ڈی ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی۔
جب آپ کو جواب آتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، دل چاہتا ہے فوراً درست جواب بتا دیا جائے، دونوں ٹیمیں دکھائیں۔ آپشن ڈی کا انتخاب کیا ہے اور جواب درست ہے۔ قرآن کریم نے جو معیار انبیاء کو پرکھنے کا ایک معیار بتایا ہے وہ ان کی دعوے سے پہلے کی زندگی کا ذکر ہے۔ اس راؤنڈ کا جو پہلے سیمی فائنل کا پہلا ملٹیپل چوائس راؤنڈ ہے، آخری سوال اسکرین پر آ رہا ہے۔ انسانی دماغی افکار ایک دوسرے سے جدا ہونے کی وجہ سے ان کو جمع کرنے کے لیے کس تعلیم کی ضرورت ہے؟ بلکہ میں آپ کے لیے وضاحت کرنا، کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے؟ آپشن اے، ایک لچکدار تعلیم کی ضرورت ہے۔ آپشن بی، ایک سخت تعلیم کی۔ آپشن سی، ایک نرم تعلیم کی۔ یا آپشن ڈی، ایک قابل عمل تعلیم کی۔ آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ آپ اپنا جواب جو آپ نے انتخاب کیا ہمیں دکھا دیں۔ آپشن اے کا آپ نے انتخاب کیا ہے جو بالکل درست ہے، ایک لچکدار تعلیم کا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے دباچہ تفسیر القرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ یہاں ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ ابھی رزلٹ کی طرف جائیں گے اور دوسرے راؤنڈ کی طرف بھی جائیں گے، لیکن بیت الاحسان کی ٹیم میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ کوئز تو چلتا رہے گا، اس کا رزلٹ بھی نکلے گا۔ کچھ اپنے بارے میں، اپنے کچھ تجربات کے بارے میں بتائیں۔ کیوں عبدالباسط صاحب، آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے؟ تجربات تو مختلف قسم کے دلچسپ واقعات ہی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک اینول رپورٹ ہمارے سینئر آفیسر لکھتے ہیں، آفیسر کمانڈنگ جو ہے، اس میں ابھی تازہ معاملہ تھا، تو وہ ایک مذہب کا خانہ تھا وہاں کہ مذہب کیا ہے، اور آگے وہ عیسائی، ہندو، اور ہمارا ان میں مسلمان احمدی نام شام کیا ہوتا۔ تو میں نے اس میں لکھ دیا کہ آئی ایم ناٹ پرمیٹڈ ٹو ڈکلیئر مائی ڈکلریشن انڈر PP 29A5C کہ میں پینل کوڈ 295C کے تحت اپنا مذہب ڈکلیئر کر نہیں سکتا۔ جی، تو وہ جب میں نے فارم دیا تو وہ کافی میرا اسی جو تھا، اس نے جب دیکھا تو اسے کافی غصہ آیا، اس نے مجھے بلا لیا، کہتے یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا جی ظاہر ہے میں مسلمان کہوں تو آپ کہنے نہیں دیتے، تو ہے میں مسلمان ہوں اس لیے اس کے تحت میں نہیں ڈکلیئر کر سکتا۔ تو نہیں، قادیانی لکھو ادھر۔ میں نے کہا جی میں نے تو نہیں لکھنا، آپ نے لکھنا تو لکھنا۔ انہوں نے پھر وہ دائرہ لگا کے اپنے ہاتھ سے وہاں لکھ دی، قادیانی لکھ دی۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ بہرحال یہ ہماری زندگی کے تجربات ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ اس وقت پہلے راؤنڈ کا رزلٹ ہمارے سامنے آنے والا ہے، آئیے اسکرین پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر اسکور بورڈ کی صورتحال کچھ یوں ہے۔ بیت الاحسان 12 نمبر حاصل کر سکی ہے، جبکہ فضل ریجن کے 14 نمبر ہیں۔ سیمی فائنل ہے، جو یہ مقابلہ جیتے گا وہ فائنل میں جائے گا۔ آئیے دوسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا راؤنڈ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس میں ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جن کے جوابات قدرے تفصیلی ہوں گے۔ درست جواب کی صورت میں 5 نمبر حاصل ہوں گے، جبکہ جزوی غلطی کی صورت میں خاکسار کوئی اختیار حاصل ہوگا کہ 5 میں سے 4، 3، 2، 1 یا غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہ دیں۔ بیت الاحسان کی ٹیم کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ دوسرے راؤنڈ میں پہلے آپ سوالات کے جوابات دینے چاہیں گے یا فضل ریجن کو یہ اختیار دیں گے، اس بارے میں آپ فیصلہ کریں۔ انہیں دے دیں۔ فضل ریجن، آپ کی طرف سوالات آ رہے ہیں دوسرے راؤنڈ کے۔ پہلا سوال دوسرے راؤنڈ کا آپ کے لیے یہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اس میں آدم سے کیا مراد ہے؟ غالباً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، یہ تفسیر صغیر سے جو وضاحت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمائی ہے۔ بلکہ یہاں میں اور بھی آپ کو بتا دوں، آپ کے ساتھ آدم کے بارے میں بھی ایک بیان فرمایا ہے، عیسیٰ کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے، تو آپ صرف آدم کے بارے میں ہیں جو بتا دیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی پیدائش کو آدم کی پیدائش سے مماثلت قرار دی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بن باپ کے پیدا ہوئے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ڈاکٹر تھا۔ صاحب، میں تھوڑی سی اور آپ کی میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ بھی آگے اس آیت میں ہے۔ یہاں میں نے آپ سے معین سوال کیا کہ یہاں آدم سے کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں میرے سامنے تحریر موجود ہے، میں آپ کو پڑھ بھی دوں گا ابھی، لیکن جو آپ جواب دے رہے ہیں وہ میرے اس سوال کا جواب نہیں ہے۔
اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، اس میں آگے جا کے جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں وہ بھی ہے، لیکن ابتدا میں آدم سے کیا مراد ہے وہ حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا ہے۔ آدم سے مراد جو پہلا نبی اللہ تعالیٰ نے میں مبعوث کیا۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ فرمایا آدم سے مراد یہاں آدم نہیں، اور عیسیٰ سے مراد صرف عیسیٰ نہیں، بلکہ آدم اور ابنائے آدم اور عیسیٰ اور اتباع عیسیٰ مراد ہیں، اور ان لوگوں میں سے ایک جماعت الہام کو نظر ازار کرنے والی تھی۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سے اس دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال یہ ہے، یہ حقیقت الوحی سے سوال ہے۔ ایک اعتراض کیا گیا ہے، اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرما رہے ہیں۔ فطرتی ایمان ایک لعنتی چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جو فطری طور پر یہ سمجھ کر کہ یہ عقلی دلیل، محض عقلی دلیل سے ایمان لے آتا ہے خدا تعالیٰ پر، وہ چونکہ وہ مستحکم نہیں ہوتا، وہ اس سے بہک سکتا ہے، اس سے پھسل سکتا ہے، اس لیے اس کو لعنتی ایمان قرار دیا ہے۔ جبکہ جو ایمان خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل کے نتیجے میں آتا ہے، یعنی ایک ایمان عقلی دلیلوں سے آتا ہے اور دوسرا ایمان جو ہے روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے نشانوں کو دیکھ کر آتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اصل ایمان ہے، فطری ایمان جو ہے۔ آپ بالکل درست جواب دے رہے ہیں۔ صرف ایک چیز، اللہ تعالیٰ کے کن انسانوں کو دیکھ کر وہ ایمان آتا ہے؟ اگر یہ پوائنٹ بھی بتا دیں گے تو میں آپ کا جواب درست فرمایا۔ مبارک اور بے خطرہ ایمان، مبارک اور بے خطر وہ ایمان ہے جو خدا کے رسول کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں بڑی اچھی طرح یہ سمجھتا ہوں اور میرے خیال میں آپ بھی مجھ سے متفق ہوں گے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام، اس میں جو ترتیب تحریر ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مفہوماً بھی بتا دیں تو آپ کے نمبر 5 کے 5 نمبر آپ کو۔ تیسرا اور آخری سوال اس دوسرے راؤنڈ کا، ایک واقعہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک نشان کی وضاحت آپ سے چاہتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا۔ مستری نظام الدین صاحب کہاں کے رہنے والے تھے اور ان کے ذریعے کیا نشان ظاہر ہوا؟ حقیقت الوحی۔ مستری نظام الدین قصور کے رہنے والے تھے، اور ان کا نشان یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے حضور کو دعا کے لیے خط لکھا، ان کے جو معاشی ذریعہ تھا اس میں، تو اس میں ان کو ترقی مل گئی، اور انہوں نے 50 روپے حضور کی نظر کیے، بھیجے، خط بھی لکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے ان کی ترقی پہ، تو اس پہ دوبارہ مشکل پیش آئی، تو انہوں نے پھر دعا کے لیے لکھا کہ اگر یہ بھی ہو گیا تو میں پھر 50 روپے پیش کروں گا، حضور کی نظر کروں گا، اور وہ بھی ان کی جو ہے وہ بری ہو گئے اس سے۔ اور ڈاکٹر صاحب، جواب کا دوسرا حصہ آپ کا بالکل درست ہے۔ جی، 50 روپے کا انہوں نے کہا تھا اور 50 روپے بھجوائے بھی۔ ایک میں چاہتا ہوں آپ پھر سوچ لیں، کیونکہ اس سوال میں شامل ہے کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ آپ نے کہا ہے قصور، کیا یہی آپ کا فائنل آنسر ہے؟ غالباً راولپنڈی۔ اچھا، جو میرے نہیں، پاس، ایک منٹ، سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ کون سا فائنل آنسر ہے آپ کا؟ سیالکوٹ۔ آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ آپ کا جواب درست ہے، اور آپ سے تینوں سوالات پہلے راؤنڈ کے مکمل ہو گئے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کے تینوں سوالات کے لیے اب ہم ٹیم بی کی طرف جاتے ہیں۔ ٹیم بی سوچ رہی ہوگی، آپ کو بہت میں نے چانس دیا ہے، لیکن وہ بھی دعا کریں آپ کے ساتھ جو سوالات آئیں آپ کو ان کا جواب آتا ہو اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ دوسرے راؤنڈ کے 3 سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تفسیر صغیر میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے محکمات اور متشابہات سے کیا مراد لی ہے؟ فٹ نوٹ تحریر فرمایا ہوا ہے، ایک فکرہ ہے۔ محکمات سے وہ آیات ہیں جو قرآن کریم میں نازل کی گئی اور اس کی بنیاد ہیں، اور متشابہات سے وہ مراد ہیں جو پہلے احکام جو ہیں
یا وہ ان کی مختلف ہو سکتی ہیں ان سے، اور اس کو جو ہے یا خدا آپ تعالیٰ کا ہی جواب جانتا ہے۔ بالکل درست ہے، اتنا مختصر صحیح لکھا ہوا ہے کہ جو متشابہات ہیں جو پرانی تعلیمات سے لیا گیا ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جب پہلے سوال کا جواب درست ہو جائے تو ذرا انکریجمنٹ مل جاتی ہے۔ اگلا سوال حقیقت الوحی سے ہے، اور سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کفر کے بارے میں بیان فرمایا ہے، تو کفر کن دو قسم پر ہے؟ ایک کفر تو جو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار اور اس کے رسول کا انکار، صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جائے، اور دوسرا کفر وہ ہے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک امتی نبی ہیں، ان کا انکار جو ہے وہ بھی دوسری قسم کے کفر میں آتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بھی بعد میں ایک ہی قسم کا بیان کیا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اس میں نے جو جواب دے دیا ہے وہ درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کفر دو قسم پر ہے۔ اول ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے انکار کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا، اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی، اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تیسرا اور آخری سوال اس دوسرے راؤنڈ کا آپ سے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مضمون بالا رہا، بتائیں کیا واقعہ ہے، اس الہام کی کیا تفصیل ہے؟ یہ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ان کا ایک ملنے والا تھا، اس کا نام سوامی، آگے کچھ پورا نام نہیں مجھے تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے آپ سے واقعہ اس نے پوچھا ہے، آپ تجویز کی کہ ہم ایک مذاہب عالم کے بارے میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں مضمون لکھیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو پہلے تو انکار کیا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا میں جب تک وہ نہ بتائے میں کچھ نہیں کرتا۔ پھر آپ نے دعا کی اور پھر اس کو کہا کہ اچھا لکھوں گا، پھر آپ نے وہ مضمون جو ہے لکھا فی البدی، اور وہ مضمون جو ہے اس کے بعد الہام ہوا کہ یہ مضمون بالا رہے گا، اور وہ جب پڑھا گیا تو اس وقت وہ جو صدر تھا اس کا مجلس کا، اس کے منہ سے بھی نکلا ایک دن بھر کہ جی یہ مضمون بالا رہا، اور اس کے علاوہ جو ہے اخبارات میں بھی، ملٹری اینڈ گزٹ اور 20 دوسرے اخبارات میں بھی یہ چیز جو ہے یہ عبدالباسط صاحب جب تک اس کتاب کا نام نہیں بتائیں گے کتاب تھی اسلامی اصول کی فلسفی۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے راؤنڈ کے سوالات بھی اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رزلٹ تیار ہے دوسرے راؤنڈ کا، آئیے اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال میں اچھی طرح جان سکتا ہوں، ٹیمیں اور آپ کو فالو کرنے والے ناظرین، آپ کے گھر والے یقیناً منتظر ہوں گے۔ دوسرے راؤنڈ کے بعد اس وقت سکور بورڈ کی صورتحال یہ ہے، بیت الاحسان ریجن 27 نمبر لے کر آگے ہے، اور مسجد فضل ریجن 24 نمبر لے سکا ہے۔ یہ پہلا سیمی فائنل ہے، جو ٹیم یہاں جیتے گی وہ فائنل میں جائے گی۔ ابھی تک کا تجربہ یہ رہا ہے بزر راؤنڈ بہت ضروری ہے، اور یہ کئی دفعہ رزلٹ کو چینج کر دیتا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، اب ہم راؤنڈ نمبر 3 یعنی ویڈیو اور بزر راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ ٹیموں کو بھی دکھائیں گے، آپ کو بھی دکھائیں گے، اور پھر اس کلپ میں سے 5 سوالات پوچھیں گے۔ اب یہاں جو اہمیت کا حامل امر ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیم سوال میں جہاں پہ بزر بجائے گی، خاکسار سوال وہیں روک دے گا اور ٹیم نے جواب دینا ہوگا۔ درست جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، جواب نہیں دیں گے یا غلط جواب دیں گے تو 2 نمبر مائنس ہوں گے، اور اس سے یقیناً سکور بورڈ کی صورتحال کافی تبدیل ہو سکتی ہے۔ آئیے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ کا ایک کلپ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ حضرت ختیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی تھے۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 13 برس تھی، بعض دوسری روایات میں 15، 16 اور 18 سال عمر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سیرت نگاروں نے یہ بحث بھی اٹھائی ہے کہ مردوں میں سے پہلے کون ایمان لایا تھا، حضرت ابوبکر یا حضرت علی یا حضرت زید۔
بعض اس کا یہ حل نکالتے ہیں کہ بچوں میں سے حضرت علی اور بڑوں میں سے حضرت ابوبکر اور غلاموں میں سے حضرت زید۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اپنا ایک نقطۂ نظر پیش کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض حضرت ابوبکر عبداللہ بن ابی قحافہ کا نام لیتے ہیں، بعض حضرت علی کا جن کی عمر اس وقت صرف 10 سال کی تھی، اور بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا۔ مگر ہمارے نزدیک یہ جھگڑا فضول ہے۔ حضرت علی اور زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے اور آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور ایمان لانا، بلکہ ان کی طرف سے تو شاید کسی قولی اقرار کی بھی ضرورت نہ تھی۔ بس ان کے نام بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں، یعنی عام صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا اور ان کا ایمان لانا ایک سے کوئی نہیں فرق پڑتا، وہ ایک ہی بات ہے کہ کسی قولی اقرار کی ضرورت نہیں اس کے لیے۔ بس ان کا نام بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں، اور جو باقی رہے ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر مسلمہ طور پر مقدم ہیں اور سابق بالایمان تھے۔ ناظرین کرام، آپ نے بھی یہ ویڈیو اور آڈیو دیکھ اور سن لی ہے، اور ہماری ٹیموں نے بھی اس کو دیکھ اور سن لیا ہے۔ آپ بھی اپنی میموری کا امتحان لیں، اور میں یہاں اپنی ٹیموں سے سوال کرتا ہوں۔ میں آپ دونوں ٹیموں کو یاد دہانی کروا دوں، بزر صرف ایک دفعہ پریس کرنی ہے، بار بار نہیں پریس کرنی۔ دھیان سے سوال سنیں، کیونکہ اگر آپ بزر دبا دیتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے یا غلط جواب دیتے ہیں، تو پھر آپ کے نمبر مائنس میں جائیں گے۔ پہلے سوال کے لیے ٹیمیں تیار ہو جائیں۔ پہلا سوال آپ کے سامنے آنے لگا ہے، اور میں وہ بولوں گا اور آپ نے غور سے سننا ہے۔ ایمان لانے کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا عمر تھی؟ بیت الاحسان ریجن، آپ بزر دبانے میں کامیاب رہے ہیں۔ میں آپ بتا دیں۔ 10 سال، اور کئی جو ہیں انہوں نے 13، 15، 16 اور 18 بتائی۔ آپ نے تمام عمریں درست بتائی ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بزر کی طرف توجہ رہے اور سوال غور سے سنیں۔ سیرت نگاروں نے کیا بحث اٹھائی ہے؟ فضل ریجن، آپ بزر دبانے میں کامیاب رہے ہیں۔ سیرت نگاروں نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ کس نے ان سب میں سے پہلے کون، حضرت خدیجہ کے بعد کون پہلے ایمان لایا۔ ان سب سے کیا مراد ہے؟ ان سب سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت زید، حضرت ابوبکر صدیق، اور یہ کون سی کیٹیگری کے یہ ہیں؟ جو ان سب، یہ سب جو سب ایک سے لفظ بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، مردوں میں سے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حضور نے یہی فرمایا تھا کہ سیرت نگاروں نے یہ بحث بھی اٹھائی ہے کہ مردوں میں سے پہلے کون ایمان لایا تھا۔ اگلے سوال کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ دونوں کا ایک ایک جواب درست ہو گیا ہے۔ غور سے سنیے گا سوال۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے کس کا پیش کردہ نقطہ نظر بیان فرمایا؟ فضل ریجن، آپ پھر بزر دبانے میں کامیاب رہے ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا نقطہ نظر۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے رضی اللہ عنہ کا یہاں نقطہ نظر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے بیان فرمایا۔ اگلا سوال ہے، غور سے سنیے گا۔ مردوں میں پہلے ایمان بیت الاحسان ریجن، جی میں نے ابھی سوال مکمل نہیں کیا تھا، اس لیے آپ نے جواب بڑے دھیان سے دینا ہے۔ مردوں میں سے سوال نہیں بتانا دوبارہ؟ نہیں بتانا سوال، کیونکہ آپ نے بزر دبا مردوں میں سے پہلے ایمان لانے والے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، بعض کے نزدیک حضرت ابو قحافہ تھے، بعض کے نزدیک غلاموں میں حضرت زید بن حارث ایمان لے کے آئے تھے۔ یہ آپ کا جواب ہے؟ نہیں، مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دونوں مشورہ کر کے فائنل جواب دے دیں، اور ابھی میں نے سوال مکمل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب میں پہلے سوال مکمل کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ مردوں میں پہلے ایمان لانے والوں میں
کن 3 ناموں کا ذکر ہے؟ اور وہ نام ہیں حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت زید رضی اللہ عنہم۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ میں نے جس طرح بار بار عرض کیا ہے، جب تک تسلی نہ ہو، سوال کلیئر نہ ہو، بزر نہ بجائیں، آپ کے مائنس مارکنگ ہو گئی تو۔ آخری سوال ہے اس راؤنڈ کا، غور سے سنیے گا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ عنہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ ان کا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ انہوں نے مردوں میں سے پہلے ایمان لانے والوں کے بارے میں کیا نقطہ نظر پیش کیا؟ فضل ریجن آپ جواب دیں گے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ حضرت علی اور حضرت زید تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ تھے، گھر کے اس میں آتے تھے، تو جو باہر سے جو ایمان لائے ہیں ان میں مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمہ طور پر مقدم ہیں اور سابق بالایمان ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ بزر راؤنڈ تھا، مجھے نہیں یاد اسکور بورڈ کی کیا صورتحال ہے، نہ ہمارے ناظرین نے بھی یقیناً اندازہ لگا رہا ہوگا، کیلکولیشن کر رہے ہوں گے، شاید ٹیموں کو بھی پتہ لگ گیا ہو، لیکن میں بھی بغیر کسی دیر کے اسکور بورڈ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک بات کا ذکر ناظرین میں ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پر، یہ ایک سیریز چل رہی ہے، پہلا سیمی فائنل ہے، 12 ریجنز اس مقابلے میں شامل ہوئے، ان میں سے 4 نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ آج یہ پہلا سیمی فائنل تھا جس میں بیت الاحسان اور فضل ریجن یہاں تک پہنچے۔ اس پہلے سیمی فائنل کا رزلٹ تیار ہے، آئیے وہ رزلٹ ہم دیکھتے ہیں۔ بزر راؤنڈ کے بعد اسکور بورڈ کی صورتحال ایک دفعہ پھر تبدیل ہو گئی ہے۔ بیت الاحسان جو پہلے 27 نمبر کے ساتھ لیڈ کر رہے تھے، ابھی بھی 27 نمبر پہ ہی ہیں۔ غالباً آپ نے ایک سوال کا درست جواب دیا اور ایک سوال کا غلط، جس کی وجہ سے آپ کا سکور وہیں سٹینڈ کر رہا ہے، جبکہ فضل ریجن نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس بزر راؤنڈ کا استعمال کیا، 3 سوالات کے غالباً درست جواب دیے، بلکہ یقیناً تبھی آپ کا سکور سیٹ ہی ہو گیا ہے۔ فضل ریجن آپ کو مبارک ہو، لیکن بیت الاحسان ریجن آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی محنت یقیناً آپ کے بھی کام آئے گی اور ہمارے بھی کام آئی ہے اس کوئز کا حصہ بنتے ہوئے۔ ناظرین و سامعین، فضل ریجن نے تو فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے، ابھی دوسرا سیمی فائنل ہونا ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا اور ہمارے پروگرام کا انتظار کیجیے گا۔ سیمی فائنل نمبر 2 تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔